خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو السلام. میرا نام یہوشع فتاشر ہے اور میں بائبل اسٹڈی پر ویڈیوز بناتا ہوں. آج میں ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والا ہوں، ایسا ازدواج قائم کرنا جو مستقل رہے. فی الحال 3 سیشنز چل رہے ہیں میرے چینل پر، یوٹیوب چینل پر اور فیس بک چینل جو پیج ہے اس پہ. ایک تو یہ چل رہا ہے جس کی آج پہلی ویڈیو ہوگی، دوسرا حزقیل کی کتاب چل رہی ہے اور تیسرا یوحنا کی انجیل چل رہی ہے. حزقیل کی کتاب اور یوحنا کی انجیل وہ بنسبت تھوڑے سے کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اور حزقیل کی کتاب کے اندر تو کچھ نبوتیں ہیں تو اس کے اندر ویڈیوز اور پکچرز دوسری والی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ ٹیچنگ سیشن ہونا چاہیے جس میں میرا چہرہ نظر آنا چاہیے. ازدواج، شادی، بیاہ آج کے زمانے میں یہ لوگوں کے لیے بہت بھاری بات ہو گئی ہے، بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے. ایک ایسی کمٹمنٹ ہو گئی ہے جس کو لوگ باندھنا ہی نہیں چاہتے. اس میں ایک چیز اچھی بھی ہے، ایک چیز بری بھی ہے. ایک چیز اچھی یہ ہے کہ لوگ چلو کم از کم اس کے تقدس کو تو جانتے ہیں کہ شادی بیاہ کوئی سیریس چیز ہے، ایوی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اگر آپ نے ایک بار باندھ لیا تو پھر اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کرسچینٹی میں اگر ہم دیکھیں تو پھر طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. دس از دا ٹیچنگ آف ان دا بائبل. پھر لیکن بات یہ ہے کہ شادی کے تقدس کو اسی طرح سے بگاڑا بھی بہت جا رہا ہے، کیونکہ شادی کے تمام تعلقات، ازدواج کے تمام تعلقات رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کی قسمیں، اس کے وعدے نہیں کیے جاتے. تو یہ ایک چیز ہے جس سے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ مکروہ ٹھہرا رہے ہیں. نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی تو بس ختم ہو گئی بات. بیوی شادی سے پہلے معشوق ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، وہ آپ کی وہ نہیں رہتی، محبوبہ نہیں رہتی. تو یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جس سے کہ شادی ایک بڑی بورنگ چیز نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی کلر نہیں ہے. پھر شادی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں رومانس نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شادی کے اندر ڈیٹنگ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شادی کے اندر آپ کی سیکشول لائف صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی ہے. سو انفارچونیٹلی یہ لوگوں کے غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو چلے آئے ہم لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں اس پر پہلے ہفتے پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کیا حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر ازدواج یا شادی کی بنیاد بتائی جا رہی ہے، کس کی بنیاد کیا ہے. اور سب سے پہلا جو ہمیں حوالہ دیا گیا ہے وہ پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 سے 28ویں آیات دی گئی ہیں. اگر تو آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو، اور اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ ایزیلی ELS بک شاپ سے جا کر لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس آپ کسی اور شہر میں ہیں تو یو کین کانٹیکٹ می آن فیس بک، اور کسی نہ کسی طرح سے میں آپ کو یہ بک پہنچا دوں گا. پیدائش پہلا باب اور اس کے 26 اور 28ویں آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے یہ ازدواج قائم کیا. سب سے پہلی تو بات یہ کہ اس نے انسان کو خلق کیا اور انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر خلق کیا. Now this is very interesting کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ خدا نے صرف مرد کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور مرد خدا کا جلال ہے، اور عورت جو ہے یعنی کہ بیوی مرد کا جلال ہے، وہ خدا کا جلال نہیں ہے. سو ویری سوری ٹو سے یہ آپ کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے. وہاں پر ازدواج کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب انڈیویجویلٹی کی بات آ جاتی ہے کہ مرد اور عورت کی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ پیدائش میں کہ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی صورت اور اپنی شکل پر پیدا کیا. اور یہ آپ کو 27ویں آیت میں ملتا ہے، پیدائش پہلا باب 27ویں آیت میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. خدا نے نر و ناری دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اب یہاں پر خدا پھر ان کو کچھ برکات دیتا ہے یا کچھ حکم دیتا ہے. وہ ان کو کہتا ہے کہ پھلو اور بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلی اور ہوا کے پرندوں اور کل جانداروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. تو خدا نے ان کو بولا پھلو اور بڑھو یعنی کہ بچے پیدا کرو. اب یہاں پر بہت ضروری بات ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہومو سیکشوالٹی یعنی کہ ہم جنسیت کو بھی قبول کیا جا رہا ہے. بہت سارے کرسچن چرچز وہ قبول کر رہے ہیں، اور اب ہمارے پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے جس میں اس کی کبھی بھی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ چلے کرسچینٹی کو ایسا میں کرسچینٹی میں بھی اجازت نہیں ہے کہ کرسچینٹی پہلے آئی، ٹو بی ریئلی آنیسٹ. تو کرسچینٹی میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ویسٹ میں کرسچنز ہوتے ہیں تھوڑے لبرل قسم کے ہوتے ہیں تو انہوں نے قبول کر لیا. لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی لوگ کچھ دلائل دینا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس میں کہتے ہیں نہیں ہم اس کو معاشرے میں دیکھتے ہوئے ہومو سیکشولیٹی کو قبول کر سکتے ہیں، مذہب اجازت نہیں دیتا، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو معاشرے کی کچھ نہ کچھ
प्रोटेक्शन के लिए हम इसको कबूल कर सकते हैं। वेल वेरी सॉरी टू से, आप होमोसेक्सुअलिटी यानी कि हम जिनसियत के लिए जो भी बहाने दें वो सारे गलत हैं, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में जब पैदा किया तो नर और नारी पैदा किया और उनको बरकत दी कि फलो और बढ़ो। सो मर्द और मर्द फल सकते हैं, बढ़ सकते हैं? नहीं। औरत और औरत फल सकती हैं और बढ़ सकती हैं? नहीं। मर्द और औरत वो फल सकते हैं और बढ़ सकते हैं। लिहाजा शादी एक मर्द और एक औरत के दरमियान ही होती है और इसका रद्दो बदल कुछ भी नहीं है। चले आगे चलते हैं कि शादी के ताल्लुकात के बारे में हमें और क्या पता चलता है। पैदाइश दूसरा बाब उसकी 7 से 8 आयात और 18 से 20 आयात, इनके अंदर हमें मिलता है कि शादी का मकसद क्या है, सो क्या इसका डिजाइन है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा ने आदम को हुक्म दिया, खुदा ने आदम को हुक्म दिया और उससे कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, बस नेक और बद की पहचान के दरख्त में से ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा उसको कहता है कि तू बाग की बागबानी और निगहबानी कर, और औरत को उसकी मदद के लिए बनाया। ओके ना, जब खुदा कहता है कि मैं इसको मददगार बनाऊंगा, तो यहाँ पर मददगार का लफ्ज बड़ा दिलचस्प है। मददगार का मतलब ऐसा मददगार जो या तो उसके बराबर है या तो उससे बढ़कर है, कमतर नहीं है। तो ये भी थोड़ा आपके दिलों को बात लगे कि औरत किसी भी सूरत में कमतर नहीं है, या तो हमसे बराबर है या तो हमसे बेहतर है, कमतर बिल्कुल भी नहीं है। ये खुदा ने कहीं नहीं। फिर शादी के बारे में हमें पता चलता है 21 से लेकर 24वीं आयत तक, ठीक है। पैदाइश दूसरा बाब 21 से 24वीं आयत वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा ने, हम सब जानते हैं कि आदम की पसली से लेकर हवा को बनाया, उसके पास लेकर आया, और आदम ने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई है। तो इसलिए नर नारी और आदमी और औरत। अब इसके बाद 24वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और लोग सोचते हैं कि यहाँ पर यह बात लिखी है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ देगा और बिल्कुल ही दरगुजर कर देगा और फेंक देगा। ये बात नहीं है। यहाँ पर यह बात हो रही है कि उसका फैमिली यूनिट अब वो और उसकी बीवी है, वो तरजीह जो है अपनी बीवी को देगा। एंड यस, मियाँ बीवी का रिश्ता उनके माँ बाप से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि बात ये हो रही होती है कि जो शौहर है उसके माँ बाप या भाई बहन या दोस्त यार उसको बोलते हैं तो ऐसे ऐसे कर, तेरी शादी कामयाब रहेगी। और बीवी उसके माँ बाप, उसके बहन भाई या उसके दोस्त उसको, उसकी सहेलियां उसको बोलती हैं तो ऐसे ऐसे कर, तेरी शादी कामयाब रहेगी। अब दोनों के बीच में आती है, दोनों बीच में बात करते हैं। मर्द अपने आइडियाज लेकर आते हैं, औरत अपने आइडियाज लेकर आते हैं, और किसी के भी आइडियाज को रिजेक्ट किया जाता है तो दोनों हर्ट होते हैं। और इतना होता है कि एंड में दोनों में तलाक हो जाता है। इसलिए खुदा कह रहा है कि नो, शादी एक बार होगी तो उसमें कोई इंटरफेयर करेगा तो बराए मेहरबानी। और खासतौर पे ये औरतों के साथ बड़ा होता है। हमारे बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं, बड़े आप भले वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। आपके सर का यूनिट आपका शौहर है, आपका बड़ा भाई नहीं है। आपका बड़ा भाई जाके अपनी फैमिली संभाले, जो पता नहीं उसे संभलती है भी नहीं शायद, क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है खुद तो वो जोरू के गुलाम होते हैं, बहन को बोल रहे होते हैं तूने ऐसे करना है, तूने वैसे करना है, और जाके पहले अपनी बीवी संभालो यार, जो साफ सीधी बात है। तो ये बात है, अपने घर का हेड उसका शौहर, उसका मर्द होता है, कि उसका भाई नहीं होता है। तो खवातीन प्लीज आप ये बात समझ जाएं, अगर तो आप चाहती हैं कि आपकी शादी जो है बिल्कुल अच्छी रहे, मेला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे, यानी कि सब। और ये यहाँ पर इनको बयान करता है कि उनके जिनसी ताल्लुक को, यानी कि मुबाशरत को, क्योंकि जब मियाँ बीवी मिलाप करते हैं या मुबाशरत करते हैं तो वो एक दूसरे के बदन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के एहसास को एक दूसरे को फील, तो ये बहुत गहरा एहसास है और ये ऐसा ताल्लुक है जो आपको, ये ऐसा मोहब्बत का इजहार है जो आपको और किसी रिश्ते में करने को नहीं मिलता। आप अपने बहन भाई के साथ ऐसा इजहार कर सकते हैं? नो। अपने माँ बाप के साथ ऐसा इजहार कर सकते हैं? नो। आप सिर्फ अपनी बीवी के साथ या बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा इजहार कर सकती है। इसलिए मियाँ और बीवी का ताल्लुक बहुत ही गहरा है और सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उसमें तो उनके बदन तक मिल जाते हैं। बात ये हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर मुबाशरत को या सेक्स को क्या समझा जाता है? बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, और इसके बारे में बात नहीं होती। हालांकि पोर्नोग्राफी यानी कि फहश निकारी पाकिस्तान में नंबर टॉप पर है, सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। खैर, इस पर भी मैंने पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है, आप बराए मेहरबानी इसके बाद वो जाके देख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर हमारे पास बेस बन गई है भी अज़दवाज के बारे में कि अज़दवाज क्या है। एक मर्द और एक औरत का मिलाप है। एक मर्द और एक मर्द नहीं, एक औरत और एक औरत नहीं, बल्कि एक मर्द और एक औरत, बस दैट्स इट, यही है।
اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کہ ایک مرد اور دو عورتیں یا ایک عورت اور دو مرد، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں حلال ازدواج کیا ہے؟ حلال ایک مرد اور ایک عورت، بس۔ اس کے بعد جو بھی ہے وہ حرام ہے، وہ حرام کر دیا اکارڈنگ ٹو ببلیکل، اچھا، پھر ہمارے پاس کچھ اور حوالہ جات دیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ طلاق اصل میں کیا ہے۔ تو متی کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 3 سے 10 آیات کے اندر بات کیا ہوتی ہے کہ فقی فریسی یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں استاد کیا ہر ایک سبب سے طلاق دینا جائز ہے؟ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے، کھانا نہیں بنایا اچھا بھی طلاق ہوگی، یہ ہو گیا طلاق ہوگی، وہ ہو گیا طلاق ہوگی۔ اور یسوع مسیح کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ طلاق ہوتی تھی، تو یسوع مسیح نے ان کو بولا کہ تم جا کے شروع سے دیکھو، خدا نے ازدواج بنایا تھا، طلاق بنائی تھی نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ خدا نے جو اچھی چیز بنائی ہے ہم انسانوں نے بگاڑا ہی بگاڑا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا راست باز، ہم نے گناہ کیا، اپنے آپ کو بگاڑ لیا۔ خدا نے پاک دنیا بنائی، ہم نے اس کے اندر گناہ لیا ہے، ہم اس کے اندر گناہ لے آئے، ہم نے دنیا بگاڑ دی۔ خدا نے ازدواج بنایا، ہم طلاق لے آئے۔ طلاق ہم لے کر آئے، طلاق خدا نہیں لے کر آیا تھا، خدا کی مرضی تھی نہیں طلاق کی۔ انفیکٹ آگے جا کے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے جس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کو طلاق سے نفرت ہے، گھن آتی ہے اسے طلاق سے، یہ بات ہے۔ تو اگر آپ طلاق وغیرہ کرتے ہیں نا، خدا کی نظر میں آپ گھنونے ہیں، دس از دا ریالٹی۔ اینی ویز یسوع مسیح نے کہا شروع سے جا کر دیکھو، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے مرد اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی سے ملا ہو رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ سو خدا اور ایک میاں اور ایک بیوی کو جوڑتے ہیں، اور اگر دونوں کے ماں باپ یا دونوں کے بہن بھائی یا دونوں کے رشتے دار مل کر ان کو الگ کرواتے ہیں، یہ بات سوچ لے کہ ان کو جوڑا خدا نے تھا اور آپ نے علیحدہ کی ہے۔ اور عبرانیوں کو مصنف فرماتا ہے، وہ کہتا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ یہ سوچ لیجیے اگر آپ کسی کی طلاق کروانے میں اگر آپ کا ہاتھ ہے تو کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھی موسیٰ نے کیا حکم دیا کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دی جائے؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں موسیٰ نے تمہارے سخت دل کی وجہ سے اجازت دی۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جب سخت دل ہو جاتا ہے وہ بیوی کو گالیاں نکالتا ہے، بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، غالباً مارتا بھی ہے۔ تو موسیٰ نے اجازت دی تھی کہ اس سے اچھا تھا طلاق دے کر اس کو چھوڑ دو، کم از کم بیچاری زندہ تو رہے گی۔ لیکن وہ موسیٰ نے اجازت دی تھی، خدا نے کوئی اجازت نہیں دی۔ خدا نے بولا بھی، اور پھر یسوع مسیح نے بولا جو کوئی بھی حرام کاری کے سوا اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ اس سے زنا کرواتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئے سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آج کل ہمارے چرچز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے اس کے پیچھے آنٹیاں پڑ جاتی ہیں، وہ رشتے والی آنٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ پڑ جاتی ہیں کہ بھی اس کا رشتہ کرواؤ۔ آپ حرام کاری اور زنا کاری کروا رہی ہیں، اس سے دھندا کروا رہی ہیں اس سے، یہ کلام میں لکھا ہے۔ تو یہ بات سوچ لیجیے گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہر چیز سوچ سمجھ کے کیجیے گا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ جو آنٹی پن ہے نا، یہ اپنا آپ بند کر دیجیے۔ اور اس کے بعد ملاکی اس کا 2واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک، یہاں پر کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہاں پر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ لوگ خدا کے حضور قربانیاں لے کر آ رہے ہیں، نذرانے لے کر آ رہے ہیں، ہدیے لے کر آ رہے ہیں، خدا قبول ہی نہیں کر رہا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں تو قبول کر رہا؟ کہتے ہیں کہ تم لوگ اور ظالم ہو، تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عورت بوڑھی ہو جاتی تھی، جب وہ بوڑھی ہو جاتی تھی تو اس کو طلاق دے کر جوان عورت سے شادی کر لیتے تھے۔ تو خدا کہتا تھا یہ تم لوگ کام کر رہے ہو، مجھے طلاق سے نفرت ہے، مجھے طلاق سے گھن آتی ہے، گھنونے کام کرتے ہیں، اور پھر قربانیاں لے کر آتی ہو، تمہاری قربانیوں سے بھی مجھے گھن آتی ہے، اس لیے میں نے قبول ہی نہیں کرنی۔ اور آخری حوالہ آج کے لیے وہ ہے عبرانیوں 13:4، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کار اور زانی کی عدالت کرے گا۔ اور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ اس آیت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ لوگ صرف سوچتے ہیں کہ جو ارینج میرج ہے نا وہی صرف عزت کی بات ہے، لو میرج اگر کسی نے کر لی تو وہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا مینٹیلٹی یہاں پہ لکھا ہے بیاہ کرنا، یہ نہیں لکھا کہ محبت میں بیاہ کرنا یا ارینج میں بیاہ کرنا، صرف بیاہ کرنا۔ اگر محبت بھی ہے اور اس کے اندر بیاہ کیا جا رہا ہے تو بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے۔ لہٰذا اگر کوئی لو میرج کر رہا ہے اور آپ اس کو عزت کی بات نہیں سمجھ رہے تو آپ کی تھنکنگ خراب ہے، آپ کی تھنکنگ گندی ہے، غلیظ ہے، اس لیے آپ اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں۔ کیونکہ کیا کرنا ہے؟ مباشرت تو انہوں نے لو میرج کر لو اس کے بعد بھی کرنی ہے، ارینج میرج کر لو پھر بھی انہوں نے مباشرت ہی کرنی ہے، انہوں نے کون سا آسمان سے بچے گرانے ہیں؟ تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ بس ایک میں پہلے محبت ہو گئی اور اپنے آپ کو پاک رکھ کے پھر شادی کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، بس ہو گئے۔ مجھے اس سے بڑا زبردست حوالہ یاد آ جاتا ہے، ایک یہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے۔
दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक बोलते हैं यार लव मैरिज करनी चाहिए क्या अरेंज मैरिज, कहते हैं यार लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज में बड़े मसले होते हैं। मेरे माँ बाप की अरेंज मैरिज हुई है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है, हम सारे बहन भाई बहुत परेशान रहते हैं। दूसरा दोस्त पूछते हैं तुम लोग बहन भाई कितने हो, कहते हैं हम लोग 13 बहन भाई हैं और उनकी लव मैरिज नहीं हुई है। खैर एनीवेज, आज के सबक में हमने क्या सीखा, हम आज के सबक में हमने ये सीखा कि खुदा ने अज़दवाज मुकर्रर किया है एक, दूसरा एक मर्द और एक औरत के दरमियान कायम किया है, तीसरा खुदा ने तलाक कायम नहीं किया, खुदा को तलाक से घिन आती है, खुदा को तलाक से नफरत है। चौथा, ये सबसे अहम रिश्ता है, इसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। पांचवा, अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आप खुदा की नज़र में गुनाहगार है। लिहाजा सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या नहीं, आप किसी का रिश्ता तोड़वा रहे हैं या नहीं, आप रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपने नहीं बचाया, तोड़वाने की कोशिश की, यकीन माने जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना बड़ी हौलनाक बात है। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करें। फेसबुक की पॉलिसी बहुत ख़राब है, यहाँ से कुछ काम नहीं चलने वाला। और बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी से मुझे सपोर्ट होगी ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल पे वीडियोस बहुत कम आती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास और बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल के ऊपर तो मेरी ये मदद हो जाएगी कि मैं वीडियोस और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ बना सकूँगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।